بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ ناظرین، رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ لہسن، نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ ناظرین، نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پانی زیادہ پیو گے تو گردے خراب نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو نہار ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ناظرین، سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ پانی کھانا کھانے سے پہلے پی لیں، زیادہ بہتر ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہوگی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ ناظرین، زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی صفائی کرنی ہے تو بطخ کا سوپ پیو۔ ناظرین، جو افراد کم عمری میں شادی کرتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آپ اپنے جلد کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کرے ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی میں اپنا منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روز لگاتار روزے رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔
तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहज़मी नहीं होगी। जब घर में गोभी पकाएं तो 5 काली मिर्चें डाल दें, बादीपन का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। जमाई को रोकने की कोशिश ना करें, इससे दिमाग की रग फटने का खदशा होता है। अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से हो लिया करें। अक्सर पानी पीने के दौरान लीमू को चाट लें, इससे मोटापा जल्दी कम हो जाता है। नज़रें बद लगने की चंद अलामात। कम खाने के बावजूद ज़्यादा डकार आते रहना, बिना किसी सबब के गर्मी और सर्दी लगना, दाने और फिंसों का ज़ाहिर होना। ऐसा घर जिसमें जानवरों की तस्वीरें लटकी हों, वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नाज़रीन, पेशाब के कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पियो। जो हामला औरत खरबूजे ज़्यादा खाती है उसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। जिस औरत का नाक लंबा हो उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। कड़वे बादाम कभी ना खाना, क्योंकि इससे आँखों की बीनाई कम होने लगती है। जो अफराद अक्सर लेट कर खाते पीते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी तारी होता है। अगर नींद ज़्यादा आती हो तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो। सूरजमुखी के तेल की मालिश पाँव पर करने से कद बढ़ता है। कानों में मैल भर जाए तो सरसों का तेल कानों में डालो और कुछ देर उल्टा चल लो, मैल निकलना शुरू हो जाएगी। निहार मुँह दही खाने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। नाजरीन, अगर आपको लिकोरिया का मसला है तो ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खा लिया करें। दस्तरख्वान पर पेट की और गुस्से के अंदर अपने हाथ की हिफाजत करो। सब्ज़ इलायची वाली चाय पी लेने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह साफ़ करो, आखिरी नवाले में सेहत होती है। ज़्यादा मीठा खाने से पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी के रिश्ते का अच्छा सबब नहीं बन रहा तो रोज़ाना रात को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर या फत्ताह की तस्बीह पढ़ें और नहायत आजिज़ी से दुआ करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अच्छा सबब बन जाएगा। नाज़रीन, ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर होता है। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो वह नमक से गुरेज करें। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म करने हैं तो कलौंजी पानी में उबाल कर पिलाएं। चॉकलेट खाने से गला साफ़ हो जाता है। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना जिस्म को मोटा करता है। अगर इंसान सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो इंसान की उम्र बढ़ जाती है। पटेरे का गोश्त खाकर ऊपर से चंद दाने अंजीर के खा लिए जाएं तो समझ जाएं बूढ़े हो जाएंगे, ताकत कम नहीं होगी। जिस घर में गुलाब का पौधा हो वहाँ खुशी आती है। अगर औरत चाहती है कि औलाद नेक हो तो अपने शोहर से हमेशा हलाल रिस्क का तकाजा करे। अगर हमेशा अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है तो सदका करते रहना। अगर औरत ससुराल में खुश रहना चाहती है तो गैरों की बातों पर ध्यान मत दे। अगर औरत चाहती है कि शौहर हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा साफ़ सुथरी रहने की कोशिश करे। वालिदैन के लिए चंद गुजारिशात। बच्चा 2 साल का होने लगे तो उसके सामने लिबास तब्दील ना करें। बच्चे को ख़बरदार करें कि वो किसी अजनबी की गोद में ना जाए। ख़ास कर ख्याल रखें कि बच्चे का कोई उल्टा नाम न रखे। खुशबाश बच्चा उदास नज़र आए तो वजह जाने। शाम को घर में झाड़ू देने से रिज्क में तंगी आती है। नाजरीन, मुंह से बदबू आने लगे तो सौंफ खा लिया करें। अक्सर छोटी इलायची खा लिया करो, इससे रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होती। बांझ ख़वातीन को बकरी का गोश्त खिलाएं, जल्दी हमल ठहर जाएगा। ज़हनी दबाव दिमाग और दिल को कमज़ोर करता है। गम फेफड़ों को कमज़ोर करता है। गुस्सा जिगर को कमज़ोर करता है। अगर आप दुनिया में हमेशा कामयाबी चाहते हैं तो पहले ही आपके अंदर नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला होना चाहिए। सुबह उठते ही एक टांग पर खड़े होकर खजूर खाओ, जवानी कायम रहेगी। शाम होते ही 3 बार नमकीन पानी से गरारे करो। जो खड़े होकर पेशाब करता है उसका दिमाग कमज़ोर होने लगता है। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। चल फिर कर सबक याद किया करो, इस तरह सबक जल्दी याद हो जाता है। हल्दी में दूध डालकर पीने से सर्दी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। बालों पर तिलों का तेल लगाओ, बाल घने होंगे। अगर किसी को जादू टूने का मसला हो तो बेरी के पत्तों को उबाल कर
اس پانی سے غسل کرو، جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، بیمار نہیں ہوگے۔ اگر رات کو سوتے وقت ڈر لگتا ہے تو یا حفیظو یا رقیبو کی تسبیح اول و آخر درود شریف پڑھے، یہ روزانہ پڑھے۔ دوسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش دانے ڈالیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہوا ہو وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکہ آزمائیں، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشہ چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں تو ایسا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو، اسے نیم گرم پانی کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست رہے گا۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، اس سے ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو لیمو چاٹتے رہنے سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں راحت ملتی ہے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیمو پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ ایلو ویرا جیل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بال بڑھانا چاہتے ہو تو ناریل کا تیل لگایا کریں اور اچھے شیمپو سے بال دھویا کریں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر جسم کی اضافی چربی پگھلانی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں، چربی غائب ہو جائے گی۔ بال گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر دینے کے بعد اسے دھو لیں۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ سیب کو نچوڑ کر نمک ملا کر اس کا رس پینے سے متلی لگنا بند ہو جاتی ہے۔ ہڑیر کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ جوڑ ٹانگیں ہاتھی جیسی مضبوط ہوتی ہیں۔ شہد کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہونے لگتے ہیں۔ جب بھی کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کا پیاز کھا لیں، آپ کو اس شہر کی وبائی مرض نہیں لگے گا۔ پودینے کے استعمال سے سر درد کا خاتمہ ہوتا ہے، پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چلغوزہ کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ سردیوں میں اس کے کھانے سے جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور سردی میں کمی ہوتی ہے۔ رات کو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لینے سے دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکوریا اور ہیض کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کا دل کا مرض ہونے کا خطرہ 30% زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔
کھیرا کھائیں، وزن گھٹائیں۔ دوپہر کو کھیرے کی کاشوں پر ہلکا سا نمک بما سیاہ مرچ پیسی ہوئی چھڑک کر پیٹ بھر کر کھائیں، اور اگر بھوک باقی ہو تو تھوڑی سی روٹی کھائیں۔ اس سے آہستہ آہستہ وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل چند ماہ مسلسل کریں۔ ناظرین، اخروٹ سردی کی کھانسی میں بے حد مفید مانا جاتا ہے۔ پستانوں کا سائز کم کرنے کا آسان اور آزمودہ نسخہ۔ اگر بریسٹ جسامت میں زیادہ ہوں یا نیچے کو لٹکے ہوئے ہوں، آپ یہ نسخہ استعمال کیجیے۔ انار کا چھلکا سوکھا ہوا 50 گرام، تلوں کا تیل 1 پاؤ۔ انار کے چھلکوں کو تلوں کے تیل میں اس طرح بھونیں کہ چھلکے مکمل طور پر جل جائیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں سے تیل کو علیحدہ کر کے ایک بوتل میں بھر لیں اور دن میں 3 بار اچھی طرح سے بریسٹ پر مالش کر کے برا پہن لیں تاکہ یہ نیچے کو بالکل نہ لٹکیں۔ یہ عمل دہراتی رہیں جب تک اچھے نتائج نہ ملیں۔ بریسٹ بڑھنے اور لٹکنے کی وجوہات: جسم میں بلغم کی زیادتی، جسم میں چربی کی زیادتی، جسم کا موٹاپا، بنا ضرورت بریسٹ کی مالش، بریسٹ پر ہاتھ پھیرنا یا دبانا اور اسے کھینچنا، بریسٹ فیڈنگ یعنی بچوں کو دودھ پلانا۔ بریسٹ کا ہر وقت نیچے کو لٹکے رہنا 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔